ہیں۔ آگے بھی حدیث پاک آ رہی ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ چلتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے قبر میں۔ اسی طریقے سے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا، پھر سرکار کے فرمانا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے وہ سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن تمہیں شعور حاصل نہیں۔ اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے تلقین کی ترغیب دی گئی ہے۔ وہ اس طریقے سے حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو کوئی ایک سرانے بیٹھ جائے اور مردے کو مخاطب کر کے یوں کہے، اے فلاں بن فلانا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر اس کی والدہ کا نام یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو تو؟ فرمایا پھر بی بی حوا کی طرف نسبت کر دو، جیسے اکرم نام ہے تو اکرم بن حوا یوں کہہ دو، اگر اس کی اصل ماں کا نام معلوم نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی مرتبہ کہو گے تو مردہ سنے گا لیکن اس کا جواب نہیں دے گا، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہو تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر جب تیسری مرتبہ کہو گے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، مجھے کچھ نصیحت کو تلقین کرو، تو پھر اس وقت تم یہ کہو، یعنی ہمیں تو نہیں سن رہا ہوگا، تھوڑے تھوڑے وقفے سے پہلی مرتبہ اس کو پکاریں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر پکاریں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر پکاریں، اور اب اس کو جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ اب یہ جواب دے چکا ہے جیسے حدیث میں ہے، تو پھر یوں اس کو یاد دلائیں کہ تم یاد کرو جو تم دنیا میں کہتے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں، قرآن میرا امام ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ چار چیزیں یاد دلانی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم اس طرح کر لو گے تو منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے تو وہ آ کر کہیں گے کہ ہم اس شخص سے کیا سوال کریں جس کو اس کی حجت اور دلیل پہلے ہی سکھا دی گئی ہو، اور وہ پھر بغیر سوال کیے لوٹ جائیں گے۔ یہ بھی دیکھیں حدیث میں مضمون آیا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک